بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، پہلی امتوں کی لمبی عمریں ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے کہ جنہوں نے صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں اور ہماری عمریں بھی بہت کم ہیں۔ ایک دن یہی خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذہن میں بھی آیا کہ میری امت کی عمریں پہلی امتوں کے مقابلے میں کم ہے تو یقیناً نیکیاں بھی کم ہوں گی اور پھر درجات و ثواب میں بھی کمی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات عنایت فرمائی۔ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر من الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن شروع ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس کی صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے، جو قیام ثواب کی نیت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ رات طاق رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں یا 27ویں یا 29ویں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اس رات میں سکون اور دل جمی ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاؤں کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا، بلکہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح صاف نکلتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور لیلۃ القدر کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کی ساعتوں سے محروم رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ اپنی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔